एटॉमिक डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक मुल्क अपनी एटमी ताकत को, अपनी जौहरी ताकत को दिखा के दूसरे मुल्क से सिफारती मकासद हासिल करने की कोशिश करे या फिर सिफारती मकासद हासिल करे, तो उसको हम कहते हैं एटॉमिक डिप्लोमेसी। तो ये दूसरी जंग अजीम के आखिरी दिनों में और फिर सर्द जंग के पहले 2 दहाइयों के दौरान हमने देखा है कि मुतय्यद बार यूएसए ने अपने एटॉमिक ताकत को दिखा के डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में अपनी बात को ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश किया है। और फिर एक आध मौक़ों पे हमने देखा कि यूएसएसआर ने भी ऐसा किया। और इवन अगर आप इसको एक माइक्रो लेवल पे, अगर इस स्टेज पे 2 कंट्रीज़ के, छोटे छोटे 2 कंट्रीज़ पाकिस्तान और इंडिया के भी अगर आप देखो, तो ये एटॉमिक डिप्लोमेसी ही है जिसकी वजह से ये दोनों कंट्रीज वार के स्टेट में नहीं आ रहे हैं। तो अगर मुख्तसरन हम देखें तो एटॉमिक डिप्लोमेसी का मतलब यही होता है कि एक मुल्क अगर अपनी जौहरी ताकत को दिखा के दूसरे मुल्क से सिफारती मकासद हासिल करने की कोशिश करे या फिर सिफारती मकासद हासिल करे, तो उसे हम एटॉमिक डिप्लोमेसी कहते हैं। या आप सादा अल्फाज में ये भी कह सकते हो कि डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए एटॉमिक पावर को यूज़ करना या एटॉमिक पावर के थ्रेट को यूज़ करना एटॉमिक डिप्लोमेसी कहलाती है। 1945 में आपको पता है कि सबसे पहले अमेरिका ने एटॉमिक बम एक्सप्लोड किया था। दूसरी जंग अजीम के दौरान जितने भी एलाइज पावर्स थे, जिनमें अमेरिका था, यूके था, यूएसएसआर थे, ये सारे एटॉमिक ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 1945 तक आके सिर्फ यूएस ने एटॉमिक बम बनाने में इसमें कामयाबी हासिल किया। तो उसके बाद यूएस ऑफिशियल्स ने एटॉमिक वेपन्स को एज ए पोटेंशियल मिलिट्री बेनिफिट्स हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। और इससे एक तो ये हुआ था कि 1945 को जब अमेरिका ने पहले एटॉमिक बम तैयार किया, तो उससे अमेरिका को न्यूक्लियर मोनोपोली हासिल हो गई थी, क्योंकि दुनिया में उस वक्त कोई और मुल्क ऐसा नहीं थे जिसके पास एटमी ताकत मौजूद हो। तो उसके बाद आगे कई अरसे तक या कई सालों तक यूएस ऑफिशियल्स ने इस एटॉमिक पावर को डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए, डिप्लोमेटिक गेन्स के लिए इस्तेमाल किया। अब जब ये न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका का चल रहा था, शुरू में जब इसको प्रेसिडेंट रॉजवेल्ट जब लीड कर रहे थे, तो उन्होंने ये फैसले किया था कि इसके मुतल्लिक किसी को नहीं बताएंगे और बिलखुसूस सोवियत यूनियन को अपने एटॉमिक डेवलपमेंट के मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। अब रोजवेल्ट के बाद ट्रूमैन ने यह फैसला करना था कि ये बातें छुपाने वाली पॉलिसी को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। बिलाखिर ट्रूमैन ने यह फैसला किया कि अमेरिका यूएसएसआर को बताया जाए। तो पोटेस्डम कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मुख्तसर सी बात ट्रूमैन ने स्टालिन को बता दिया था कि उनके पास एक डिस्ट्रक्टिव वेपन तैयार हो चुका है। ये बात इस तरह से उनको स्टालिन को इन्फॉर्म किया था। ताहम ट्रूमैन ने मुकम्मल तफसील के साथ ये नहीं बताया था कि वो वेपन किस तरह तैयार हुआ है, और बिलखुसूस ये बात कि जो अपकमिंग उन्होंने उस वेपन को यूज़ करना था, ये बात स्टालिन को नहीं बताया था। अब 1945 में दुनिया में एक ही मरतबा एटॉमिक वेपन्स यूज़ हुए हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पे, जो कि दोनों जापानीज सिटीज़ थे। दोनों को बहुत बुरी तरह तबाह किया अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करके। अब उस वेपन को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों हुई? एक तो ये बात समझा जाता है कि मिड 1945 तक ये बात क्लियर हो रही थी कि अब सोवियत यूनियन पैसिफिक में वार में एंटर होने वाला है, और एक मरतबा सोवियत यूनियन पैसिफिक में वार में एंटर हो जाता तो उसके बाद फिर पैसिफिक में पोस्ट वार जो बैलेंस ऑफ पावर था उसको शायद थोड़ा अपनी तरफ टिल्ट करा देता। और यूएस ये कभी भी नहीं चाहता था कि पैसिफिक के अंदर बैलेंस ऑफ पावर थोड़ा सा भी यूएसएसआर की तरफ टिल्ट हो जाए। वो चाहते थे कि उनकी अकेले की वहाँ पे जीत हो।
اور اپنی اکیلے کی جیت کے خاطر جلد بازی میں شاید یو ایس نے جاپان کے اوپر جرمنی کے اوپر، معذرت کے ساتھ دوستو، جرمنی کے اوپر جاپان کے اوپر اٹامک بم یوز کیا. اور جرمنی کے اندر جو ڈیفیٹ ہو گئی تھی، تو جرمنی کے ڈیفیٹ کے بعد آپ کو پتہ تھا کہ جرمنی کو ڈفرینٹ زونز میں اوکوپائی کیا تھا، جس میں رشیا کا زون تھا، امریکہ کا زون تھا. تو اسی طرح سے ٹوٹل 4 زونز میں یہ ڈیوائڈ ہو کے جرمنی کو اوکوپائی کیا تھا الائز پاورز نے. جبکہ جاپان کے اندر یو ایس یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے یہ دوسرے جو ان کے پارٹنرز ہیں وہ بھی وہاں پہ اوکوپائی کریں. وہ چاہتے تھے کہ جاپان کے اوپر اکیلے ان کی اوکوپیشن ہو. تو یہ اس لیے وہ ریپڈ سی ایک جلدی سی جاپان میں وار کے اینڈنگ چاہتے تھے. تو اسی لیے انہوں نے اٹامک بم کو یوز کیا. اب کچھ جو یو ایس پالیسی میکرز تھے وہ یہ بھی امید رکھتے تھے کہ یو ایس کی جو اٹامک مونوپلی ہے یہ یوز کرنے سے، جاپان کے اندر یوز کرنے سے سویت کے یعنی ایک مرتبہ اگر وہ ڈسٹرکٹیو ویپنز جاپان میں یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد پوسٹ وار جو پیریڈ ہوگا اس میں سویت سے ایزلی کنسیشنز حاصل کر سکیں گے، یعنی اپنے اٹامک ویپن کو دکھا کے ایزلی سویت سے کنسیشنز حاصل کر سکیں گے. تاہم ٹرومین نے کبھی بھی اسٹالن کو وہ بم یوز کرنے سے نہیں ڈرایا. یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم سویت کے اوپر بم سے اٹیک کریں گے، لیکن یہ ہمیشہ ایک آپشن رہا اور یہ خیال رہا یا یہ کوشش رہی امریکن پالیسی میکرز کی کہ وہ اپنے اٹامک ویپنز کو یوز کر کے زیادہ سے زیادہ کنسیشنز، زیادہ سے زیادہ یورپ اور ایشیا کے اندر یو ایس ایس آر سے کنسیشنز حاصل کر سکے. تاہم اتنے زیادہ کنسیشنز وہ حاصل بھی نہیں کر پائے تھے. اب سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہ اٹامک ڈپلومیسی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اس کے لیے سب سے پہلی جو سوال ہمارے لیے ابھرتی ہے وہ یہ کہ پوٹسڈم کے اندر جو ٹرومین نے اسٹالن کو اٹامک ویپن کے بارے میں اطلاع دیا تھا، تو کیا یہ اٹامک ڈپلومیسی تھی؟ اس کے لیے اگر ہم دیکھیں نا تو 1965 میں ایک مشہور ہسٹورین نے ایک بک لکھا تھا، گار الپرویٹائز نے ایک بک لکھا تھا. اس بک کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ 1945 میں جو امریکہ نے اٹامک ویپنز یوز کیے، یہ دراصل پوسٹ وار پیریڈ کے اندر اپنے پوزیشن کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، اسی لیے یوز کیا تھا. ادروائز 1945 کو اٹامک ویپنز یوز کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تاہم جو دوسرے اسکالرز اس بات کے ساتھ ایگری نہیں ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ 1945 میں جو اٹامک ویپن یوز کیا گیا تھا وہ دراصل جاپان کی امیجیٹ سرنڈر کے لیے یوز کیا تھا، تاکہ جاپان جلد از جلد سرنڈر کرے اور جو کیجول وار ہے یا روٹین کی جو وار ہے اس کے تھرو جو کیجویلٹیز ہوتے ہیں ان کو منیمائز کیا جائے. ایون تو اس لیے جو ہے نا یہ یوز کیا تھا. ایون ٹرومین نے کبھی بھی جو ہے نا اپنے اٹامک ویپنز کو دکھا کے اسٹالن کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش نہیں کیا. تاہم پھر بھی جو یو ایس کی اٹامک مونوپلی کریٹ ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے جو پوسٹ وار کانفرنسز تھے ان میں ٹرومین کو کافی زیادہ کانفیڈنس مل چکا تھا. اور ایک بات یہ کہ یو ایس آفیشلز تب شاید یہ سمجھتے تھے کہ اب ہمارے پاس جب اٹامک مونوپلی آ گئی ہے تو اس کی مدد سے ہم بہت سارے بینیفٹس حاصل کر سکیں گے. مثال کے طور پہ ایسٹرن یورپ کے اندر ہم یو ایس ایس آر کو پریشرائز کریں گے کہ وہ فری الیکشنز کرا دے، اور یا پھر بالکنز کے اندر سویت کی جو انوالومنٹ ہے اس کو کم کر سکیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو اٹامک ایج کے آغاز میں یو ایس کو اپنی سیکیورٹی کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی نوبت پیدا ہو گئی، کیونکہ جب یو ایس نے اٹامک مونوپلی حاصل کیا تو یو ایس ایس آر نے اپنی سیکیورٹی کی خاطر زیادہ سے زیادہ بفر زونز کریٹ کر دیے، جس کی وجہ سے یو ایس کو مزید زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اب اس کے بعد
ورلڈ وار ٹو کے امیجیٹلی جو بعد کے سالز تھے یا جو عرصہ ہے، جو بعد کے ایئرس تھے، ان کے اندر یو ایس کی جو اٹامک منوپلی تھی وہ یو ایس کو اپنا سفیر بڑھانے میں کافی حد تک مددگار بھی ثابت ہوا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ویسٹرن یورپ کو دیکھو تو یو ایس نے اپنے اٹامک منوپلی کی وجہ سے ایزلی ویسٹرن یورپ کو اپنے سیکورٹی سرکل کے اندر رکھا، کیونکہ یو ایس کے پاس اٹامک پاور موجود تھا اور دنیا میں اور کسی اسٹیٹ کے پاس اس وقت موجود نہیں تھا۔ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ویسٹرن یورپ اگرچہ ونر تھے لیکن وہ مکمل بینکرپٹ ہو چکے تھے، کافی تباہ حال ہو چکے تھے، تو اپنا اٹامک پاور کو یوز کر کے ان کو اپنے سرکل کے اندر لایا۔ وہ اس طرح کی کہ اگر ان کیس وہاں پہ کوئی اٹیک ہو جاتا ہے تو یو ایس انہوں نے، یعنی سمپل الفاظ میں یو ایس نے ان کو اپنے اٹامک امبریلا کے اندر لایا، یعنی اگر وہاں بھی اٹیک ہو جائے تو یو ایس اٹامک ویپن کو یوز کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اسی وجہ سے جو ویسٹرن یورپ تھا وہ زیادہ ریلائے رہا یو ایس کے اوپر، اور کسی اور پاور کو، مثال کے طور پہ سوویت کو اپنے سیکورٹی کے لیے انوالو نہیں کرایا۔ پھر کولڈ وار کے جو پہلے 2 ڈیکیڈز ہیں، ان 2 ڈیکیڈز میں ہمیں متعدد ایسے مواقع نظر آ جاتے ہیں جہاں پہ اٹامک ڈپلومیسی شاید ہوئی ہو۔ مثال کے طور پہ برلن بلاکیڈ جو 1948 سے 49 تک برلن کو بلاک کیا گیا تھا، تو اس پیریڈ میں یو ایس نے بہت سارے B-29 کو برلن پہنچا دیا۔ دراصل برلن میں B-29 کو لانے کا مقصد جو تھا وہ یو ایس سوویت کو بتانا چاہتا تھا کہ یو ایس کی کیپیبلٹی رکھتا ہے کہ یہاں تک اٹامک ویپنز کو پہنچائے اور حسب ضرورت وہ یوز بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو مین مقصد تھا اس کا وہ یہ کہ سوویت یونین کو پریشرائز کرنا تھا یا سوویت یونین کو ڈرانا تھا۔ پھر اسی طرح کورین وار کے دوران بھی کوریا کے اندر یو ایس نے بہت سارے B-29 کو پہنچا دیا جو سوویت کو تھریٹن کرنا تھا۔ ایون 1953 کو کہتے ہیں کہ ایسن ہاور نے ایک مرتبہ اٹامک ویپن کو یوز کرنے کے بارے میں بھی سوچا تھا لیکن ایسا نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد جو 1962 کو جو کیوبن میسائل کرائسس ہیں جس میں سوویت یونین نے بہت سارے نیوکلیر میسائلز کو کیوبا کے اندر لا کے انسٹال کیا تھا، تو یہ جو وہاں پہ کیوبا کے اندر نیوکلیر میسائلز کو یا انسٹال کرنے کا مقصد یورپ کے اندر امریکہ سے زیادہ ڈپلومیٹک گینز حاصل کرنا تھا۔ 1962 تک آ کے یو ایس کی اٹامک منوپلی ختم ہو چکی تھی۔ یہ جو اٹامک منوپلی ہے یہ بہت شارٹ پیریڈ تک رہی ہے۔ 1949 کو سوویت یونین نے اٹامک بم بنایا تھا، اسی طرح یو کے نے بھی 1952 تک آ کے بنایا تھا، پھر فرانس نے 1960 کو بنایا، پھر چائنا نے 1964 کو بنایا آ کے، انڈیا نے 1974 کو بنایا۔ تو یہ 1949 کو آ کے یو کے کی اٹامک منوپلی اگرچہ ختم ہو چکی تھی لیکن پھر بھی اس عرصے میں جو رشیا نے یا پھر دوسرے کنٹریز نے اٹامک ویپنز تیار کیے تھے وہ اس لیول کے نہیں تھے جو امریکہ کے پاس تھے۔ تو اس کے بعد پھر ویتنام وار کے دوران بھی 1960s میں ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں سٹیٹس نے اٹامک ویپنز کے ذریعے ایک دوسرے کو ڈرانے کی کوشش کیا، تاہم ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ اس وقت تک دونوں برابر اٹامک پاورز بن چکے تھے اور ایک دوسرے کو تباہ کرنے کا خطرہ موجود تھا۔ تو مختلف کولڈ وار کے مختلف عرصوں کے دوران اٹامک ویپنز کو کنفلکٹس میں ایز اے تھریٹ کے طور پہ یوز کیا گیا۔ اگرچہ نیوکلیر ویپنز کو ایز اے ڈرانے کا ذریعے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے لیکن وقت کے ساتھ آگے بھی ان کو ڈپلومیٹک گینز کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا جا رہا ہے۔ جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔